بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات دلائل سے پختہ کی گئی ہیں، پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، ایک بڑی حکمت والے اور بڑے باخبر کی طرف سے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر تم اس کے حضور توبہ کرو، وہ تمہیں اچھا سامان زندگی عطا فرمائے گا ایک وقت مقررہ تک، اور ہر فضل والے کو اس کا فضل عطا فرمائے گا، اور اگر تم حق سے پھر گئے تو بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ ہی کی طرف تمہیں واپس جانا ہے اور وہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے چھپے رہیں۔ آگاہ ہو جاؤ جب وہ اپنے کپڑے اوڑھ لیتے ہیں، وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور زمین پر چلنے پھرنے والا جو جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ جانتا ہے اس کے رہنے کی جگہ کو اور اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ کو، یہ سب کچھ واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا 6 دنوں میں، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا ہے عمل کے اعتبار سے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ بے شک تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو وہ لوگ ضرور کہیں گے جنہوں نے کفر کیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر ہم ان سے عذاب مؤخر کر دیں ایک خاص مدت تک تو وہ ضرور کہیں گے کیا چیز اس عذاب کو روک رہی ہے؟
آگاہ رہو جس دن وہ ان پر آئے گا ان سے پھیرا نہ جائے گا اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھائیں پھر ہم اس رحمت کو اس سے واپس لے لیں تو وہ یقیناً نہایت مایوس بڑا ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی تو وہ ضرور کہے گا مجھ سے ساری برائیاں دور ہو گئیں، یقیناً وہ خوب خوش ہونے اور بہت فخر کرنے والا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انہی لوگوں کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ بھلا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے کہ یہ کافر کہیں گے کہ ان پر خزانہ کیوں نہ اتارا گیا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا؟ آپ تو صرف عذاب سے ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ اور بلا لو اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکتے ہو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ تو اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ قرآن اللہ کے علم سے نازل فرمایا گیا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم فرما برداری کرتے ہو؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ جو کوئی چاہتا ہے دنیاوی زندگی اور اس کی زینت، ہم اس دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں اور اس دنیا میں ان سے کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا وہ سب برباد ہو گیا اور ضائع ہو گیا جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔
أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ تو کیا وہ شخص ایسی بات گھڑ سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اور اس کے پیچھے اللہ کی طرف سے ایک گواہ آیا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات بطور رہنما اور رحمت آ چکی ہو؟ یہی لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور سب گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے تو آگ ہی ان کے وعدے کی جگہ ہے، لہٰذا تم اس کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑو۔ یقیناً وہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ آگاہ ہو جاؤ، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون۔ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ تھا۔ ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ نہ وہ سن سکتے تھے اور نہ وہ دیکھ سکتے تھے۔ أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا اور ان سے کھو گیا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یہی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی، وہی جنت والے ہیں، وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون۔ دونوں فریقوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، انہوں نے فرمایا بے شک میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ
أخاف عليكم عذاب يوم أليم. کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک دردناک دن کے عذاب سے. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. تو قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے ہم تمہیں اپنے ہی جیسا بشر سمجھتے ہیں اور ہم تمہاری پیروی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں انہی لوگوں کو جو ہم میں سے حقیر ہیں، جو بے سوچے سمجھے پیروی کرتے ہیں، اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ ہم تم سب کو جھوٹا سمجھتے ہیں. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم بھلا تم غور کرو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے ایک رحمت نبوت عطا فرمائی ہو پھر وہ تم پر پوشیدہ رکھی گئی ہو تو کیا ہم تم سے اسے زبردستی منوائیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. اور اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کسی مال کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر صرف اللہ کے ذمے کرم میں ہے اور نہ میں انہیں دور کرنے والا ہوں جو ایمان لائے، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں لیکن میں تمہیں ایک جاہل قوم سمجھتا ہوں. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. اور اے میری قوم اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا اگر میں ان اہل ایمان کو دور کر دوں تو تم نصیحت کیوں نہیں لیتے. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. اور میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں خود سے غیب جانتا ہوں اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں اور نہ میں ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں جو تمہاری نگاہوں میں کمتر ہیں کہ اللہ ہرگز انہیں کوئی بھلائی نہیں عطا فرمائے گا. اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. اگر ایسا کہوں تو یقیناً میں اس صورت میں نقصان کاروں میں سے ہو جاؤں گا. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. انہوں نے کہا اے نوح یقیناً تم نے ہم سے بحث کی اور خوب بحث کی تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو. قال انما يأتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين. نوح علیہ السلام نے فرمایا اس عذاب کو بس اللہ ہی تم پر لائے گا اگر اس نے چاہا اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں.
ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون۔ اور تمہیں میری نصیحت فائدہ نہ دے گی اگرچہ میں کتنا ہی چاہوں کہ میں تمہیں نصیحت کروں، جبکہ اللہ نے ارادہ فرما لیا ہو کہ وہ تمہیں تمہاری ضد کی وجہ سے گمراہ کر دے۔ وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم واپس جاؤ گے۔ ام يقولون افتراه قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون۔ کیا وہ مشرکین کہتے ہیں کہ اس قرآن کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھڑ دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ بالفرض اگر میں نے اسے گھڑا ہوتا تو میرا جرم مجھ ہی پر ہوتا اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کرتے ہو۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی گئی کہ آپ کی قوم میں سے مزید لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے مگر وہی جو ایمان لا چکے، تو غم نہ کرو اس پر جو وہ کفر کر رہے ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور کشتی بناؤ ہماری نگہبانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق، اور مجھ سے بات نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ ڈوبنے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے، اور جب بھی ان کے پاس سے گزرتے تھے ان کی قوم کے سردار تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو بے شک ہم تمہارے مذاق کا جواب دیں گے جیسے تم مذاق اڑاتے ہو۔ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ پھر تم ان قریب جان لوگے کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر قائم رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا، ہم نے کہا اس کشتی میں سوار کر لیں ہر قسم کے نر اور مادہ جوڑے اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے اس کے جس کے بارے میں پہلے حکم طے ہو چکا ہے، اور ان کو بھی سوار کر لیں جو ایمان لائے، اور ان کے ساتھ بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم۔ اور نوح علیہ السلام نے فرمایا تم سب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کشتی کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ اور وہ کشتی ان کے ساتھ چلتی تھی ایسی موجوں میں جو پہاڑ جیسی تھیں، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ ان سے الگ تھا کہ اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہے۔
قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بیٹے نے کہا میں کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے فرمایا آج کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے حکم عذاب سے مگر جس پر وہ رحم فرمائے. اور ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی تو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودج وقيل بعدا للقوم الظالمين. اور کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تو برسنے سے رک جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام مکمل کر دیا گیا اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری. اور کہا گیا ظالم قوم کے لیے رحمت سے دوری ہے. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تو انہوں نے عرض کیا اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. اللہ نے فرمایا اے نوح بے شک وہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، بے شک اس کا عمل برا ہے، لہٰذا مجھ سے سوال نہ کرو اس چیز کا جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے. بے شک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں سے نہ ہو جانا. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے سوال کروں اس چیز کے بارے میں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور اگر تو نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فرمایا گیا اے نوح ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ اور تم پر برکات ہوں اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے ہیں جنہیں ہم عنقریب فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب پہنچے گا. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں. آپ اس قصے کو نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم اس وحی سے پہلے، تو آپ صبر کیجئے، بے شک بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. اور ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کی برادری کے فرد ہود علیہ السلام کو. انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں،
तुम तो हो ही झूठ घड़ने वाले। या कौमि ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इन अजरिय इल्ला अलल्लज़ी फतरनी अफला तअक़िलून। ऐ मेरी कौम, मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई अजर नहीं मांगता। मेरा अजर तो सिर्फ उस अल्लाह के जिम्मे करम में है जिसने मुझे पैदा फरमाया। तो क्या तुम समझते नहीं हो? वया कौम इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्म तूबू इलैहि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम वला ततवल्लू मुजरिमीन। और ऐ मेरी कौम, तुम अपने रब से मग़फ़िरत मांगो, फिर तुम उसके हुजूर तौबा करो। वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा और तुम्हें कुव्वत देकर तुम्हारी कुव्वत में और इजाफा फरमा देगा, और मुजरिम बनकर मुंह ना फेरो। قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين۔ قوم عاد نے کہا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون۔ ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں دماغی خرابی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو کہ میں بری ہوں ان سے جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون۔ اللہ کے سوا پھر تم سب مل کر میرے بارے میں چالیں چلو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، ہر جاندار کی چوٹی اللہ کی پکڑ میں ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ پھر اگر تم پھر جاؤ تو یقیناً میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جس کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا، اور میرا رب تمہارا جانشین بنا دے گا تمہارے سوا ایک اور قوم کو، اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ گیا، ہم نے نجات عطا فرمائی ہود علیہ السلام کو اور انہیں جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے، اور ہم نے انہیں شدید عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اور یہ قوم عاد کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش دشمن کے حکم کی پیروی کی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا
كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی. آگاہ ہو جاؤ، بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا. آگاہ ہو جاؤ، قوم عاد کے لیے رحمت سے دوری ہے، یعنی ہود علیہ السلام کی قوم کے لیے. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کی برادری کے فرد صالح علیہ السلام کو. انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اسی نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور اسی نے تمہیں اس میں آباد فرمایا، تو تم اس سے مغفرت طلب کرو، پھر تم اس کے حضور توبہ کرو. بے شک میرا رب قریب ہے اور دعائیں بہت قبول فرمانے والا ہے. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قوم سمود نے کہا کہ اے صالح، یقیناً تم اس سے پہلے ہم میں امیدوں کا مرکز تھے. کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اور بے شک ہم یقیناً ایسے شک میں ہیں دعوت توحید کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، جو بے چین کرنے والا شک ہے. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، بھلا تم دیکھو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت نبوت عطا فرمائی تو کون مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا اگر بالفرض میں اس کی نافرمانی کروں؟ پھر تم مجھے دعوت توحید سے روک کر میرے نقصان میں اضافے کے سوا کچھ نہیں کرو گے. وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، لہذا تم اسے چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور تم اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں جلد ہی عذاب آ پکڑے گا. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی تو صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو، پھر عذاب آ پکڑے گا. یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. پھر جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں نجات عطا فرمائی اپنی رحمت سے، اور اس قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی نجات عطا فرمائی. بے شک آپ کا رب ہی بہت قوت والا، بہت غالب ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ وَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں چیخ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے رہ گئے.
كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. گویا ان گھروں میں کبھی وہ بسے ہی نہ تھے. آگاہ ہو جاؤ، بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا. آگاہ ہو جاؤ، قوم سمود کے لیے رحمت سے دوری ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. اور یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر. انہوں نے سلام کہا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام فرمایا. پھر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ابراہیم علیہ السلام بھنے ہوئے بچڑے کے گوشت کو لے آئے. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ. پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو انہیں اجنبی سمجھا اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا. فرشتوں نے کہا ڈریے نہیں، بے شک ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. اور ان کی بیوی جو پاس کھڑی تھیں تو وہ ہنس پڑی. تو پھر ہم نے ان کی زوجہ کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. انہوں نے کہا ہائے تعجب ہے، کیا میرے ہاں اولاد ہوگی حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں. یقیناً یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فرشتے کہنے لگے کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہیں؟ آپ پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں. اے ابراہیم کے گھر والو، بے شک وہ بہت تعریفوں والا، بڑی شان والا ہے. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف دور ہو گیا اور ان کے پاس خوشخبری آ گئی، وہ ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بحث کرنے لگے. ان ابراہیم لحلیم اواه منیب. حی علی الصلاة. یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم آتيهم عذاب غیر مردود. اے ابراہیم اس بات کو رہنے دیجئے، یقیناً آپ کے رب کا حکم آ گیا ہے اور بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو ٹلنے والا نہیں. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل میں تنگی محسوس کی، اور لوط علیہ السلام نے فرمایا آج کا یہ دن انتہائی مشکل ہے. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.
اور ان کے پاس ان کی قوم بے اختیار دوڑتی ہوئی آئی اور وہ پہلے ہی سے برے عمل کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، یہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں وہ تمہارے نکاح کے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، تو تم اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کی موجودگی میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد۔ انہوں نے کہا، یقیناً تم جان چکے ہو کہ ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور یقیناً تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ پکڑتا۔ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، بے شک ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، تو آپ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جائیں، اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے، بے شک اسے وہ عذاب پہنچنے والا ہے جو ان کافروں کو پہنچے گا، بے شک ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود۔ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، اور ہم نے اس بستی پر برسائے پکی مٹی کی کنکریوں کے لگاتار پتھر۔ مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ جن پر آپ کے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ بستی ظالموں سے دور نہیں ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور ہم نے بھیجا اہل مدین کی طرف ان کی برادری کے فرد شعیب علیہ السلام کو۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ اور تول کم نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحالی میں دیکھتا ہوں، اور بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں گھیرنے والے دن کے عذاب سے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور اے میری قوم، تم انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور تم زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ تمہارے لیے اللہ کا دیا ہوا جو حلال مال بچ جائے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا، اے شعیب،
کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان معبودوں کو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا ہم اپنے مالوں میں وہ بھی نہ کریں جو ہم چاہیں؟ بے شک تم تو یقیناً بڑے باوقار سمجھدار ہو۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، بھلا تم دیکھو، اگر میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا فرمایا ہے، تو کیسے اس کی نافرمانی کروں؟ اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کر کے ان کاموں کو کروں جن سے تمہیں خود منع کرتا ہوں۔ میں تو بس تمہاری اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک مجھ سے ہو سکے، اور مجھے جو توفیق ہے وہ اللہ ہی کے فضل سے ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ اور اے میری قوم، تمہیں میری مخالفت اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تمہیں ایسی مصیبت عذاب پہنچے جیسے پہنچی تھی نوح علیہ السلام کی قوم، یا ہود علیہ السلام کی قوم، یا صالح علیہ السلام کی قوم کو، اور لوط علیہ السلام کی قوم تم سے کچھ دور نہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر تم اس کے حضور توبہ کرو، بے شک میرا رب نہایت رحم فرمانے والا، نہایت محبت فرمانے والا ہے۔ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ قوم نے کہا اے شعیب، تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور بے شک ہم تمہیں اپنے درمیان یقیناً کمزور سمجھتے ہیں، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں یقیناً رجم کر دیتے، اور تم ہم پر کچھ غالب نہیں ہو۔ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ غلبے والا ہے، اور تم نے اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے؟ بے شک میرا رب تمہارے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ تم ان قریب جان لوگے کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کون جھوٹا ہے، اور تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آیا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، اور ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی نجات عطا فرمائی جو ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے، اور ظلم کرنے والوں کو زوردار چیخ نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔
كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. گویا کہ وہ ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے. آگاہ رہو اہل مدین کے لیے رحمت سے دوری ہے جیسے رحمت سے قوم سمود دور ہوئے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ اور واضح دلیل کے ساتھ. إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف تو وہ سردار فرعون کے حکم پر چلتے رہے حالانکہ فرعون کا حکم درست نہ تھا. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا پھر انہیں آگ میں پہنچا دے گا اور کتنی بری ہے پہنچنے کی جگہ جہاں وہ پہنچائے گئے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی. کتنا ہی برا انعام ہے جو انہیں دیا گیا. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ. یہ بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں. ان بستیوں میں سے کچھ قائم ہیں اور کچھ مٹ چکی ہیں. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ. اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا پھر ان کے وہ معبود ان کے کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے کچھ بھی جب آپ کے رب کا حکم عذاب آ گیا اور وہ جھوٹے معبود صرف ان کی بربادی ہی میں اضافہ کر سکے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اور آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ ظالم ہوتی ہیں. بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک بہت سخت ہے. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے. یہ وہ دن ہے جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور یہ وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ. اور ہم اسے مؤخر کر رہے ہیں صرف ایک مقررہ مدت تک. يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا پھر ان میں سے کچھ بد نصیب ہوں گے اور کچھ خوش نصیب. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. لہذا جو بد نصیب ہیں تو وہ آگ میں ہوں گے ان کے لیے وہاں چیخنا اور چلانا ہوگا. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں مگر آپ کا رب جو چاہے. بے شک آپ کا رب کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے.
وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ اور جو خوش نصیب ہوں گے تو وہ جنت میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، مگر آپ کا رب جو چاہے، یہ وہ عطا ہے جو ختم نہیں ہوگی۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ۔ لہٰذا اے مخاطب، تو کسی شک میں نہ پڑنا ان کے بارے میں جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں، یہ اسی طرح پوجا کر رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا پوجا کرتے تھے، اور ہم یقیناً ان کا پورا پورا حصہ انہیں دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے عذاب کے مقررہ وقت کی ایک بات پہلے ہی سے طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ یہیں دنیا میں ہو چکا ہوتا، اور وہ یقیناً اس قرآن کے حوالے سے بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور ان سب کو یقیناً آپ کا رب ان کے کاموں کا ضرور پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک وہ بڑا باخبر ہے اس سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا، اور اے لوگو حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ خوب دیکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں چھوئے گی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اور نماز قائم کیجئے دن کے دونوں کناروں، صبح و شام، اور رات کے کچھ حصوں میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور آپ صبر کیجئے تو بے شک اللہ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزری ہیں کچھ سمجھدار لوگ ہوتے جو زمین میں فساد کرنے سے روکتے، مگر تھوڑے ہی تھے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی، اور جنہوں نے ظلم کیا تھا وہ اس عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہے جس میں وہ تھے، اور وہ مجرم تھے۔
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، اور آپ کے رب کی یہ شان نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یقیناً سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، مگر جس پر آپ کا رب رحم فرمائے اور اللہ نے انہیں اسی لیے پیدا فرمایا ہے اور آپ کے رب کی بات پوری ہو گئی کہ یقیناً میں جہنم کو ضرور جنات اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم رسولوں کی تمام خبریں آپ سے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط فرما دیں، اور آپ کے پاس ان قصوں میں حق آیا ہے اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور ان سے فرما دیجئے جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، اور انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کا غیب، اور سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، لہٰذا آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ کیجئے، اور تمہارا رب بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم لوگ کرتے ہو۔